اب کچھ بات کریں گے ڈی جی خان کے حلقہ این اے 185 کی، اور سہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائے گا کہ ملک کی اہم سیاسی شخصیات کا تعلق ضلع ڈیرہ غازی خان سے رہا ہے۔ این اے 185 کی بات کی جائے تو کون سے مضبوط امیدوار اس دفعہ مد مقابل ہیں، کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، این اے 185 ڈیرہ غازی خان یہ وہی سیٹ ہے جس پر ایک زمانے میں 70 میں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر احمد جو ہے وہ منتخب ہو گئے تھے، اور بعد میں اس سیٹ سے پہلے جو تھے کھوسا لغاری برادران کا بھی اس پر انفلوئنس رہا، اور پھر اس پر کھوسا برادری جو ہے اس کا بھی انفلوئنس رہا، لیکن پچھلی دفعہ سے یہاں تحریک انصاف سے زرتاج گل وزیر جو ہیں وہ ایم این اے بن گئی تھیں، اور وہ بعد میں بڑی تحریک انصاف کی بڑی لائلسٹ ہیں اور بڑا سیاسی کردار بھی ان کا رہا۔ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ دوست محمد کھوسا صاحب کو، جو کہ سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کے محبوب بیٹے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ سردار دوست محمد کھوسا جو ہیں اور ذوالفقار کھوسا یہ بہت دیر تک نون میں رہے، اور اتنے قریب تھے سردار ذوالفقار کھوسا شہباز شریف کے اور شریف خاندان کے کہ ان کو گورنر پنجاب بنایا گیا، سینئر وزیر بنایا گیا، اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر بنایا گیا، تو یہ اتنے سارے عہدے رہے۔ لیکن دوست محمد کھوسا صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو تھی شکر رنجی پیدا ہو گئی، اور سردار ذوالفقار کھوسا جو ہے وہ ناراض ہو گئے اپنے بیٹے پر تنقید کی وجہ سے شریف خاندان کے، اور شریف خاندان کو گلہ تھا کہ دوست محمد کھوسا نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو ان سے نہ پوچھے ہیں اور نہ وہ قانون کے مطابق تھے۔ تو اس وقت سے جو ہے کھوسا خاندان جو ہے وہ پہلے آزاد رہا، اور اب وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے۔ سردار ذوالفقار کھوسا کے ایک بیٹے پہلے ہی جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، اور ان کی شادی جو ہے وہ آیت اللہ دورانی جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی تھی، تو وہ بھی پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ یہاں سے تحریک لبیک کے ذکاء اللہ صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی سے جو ہے وہ عبدالسلام جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے جو کھوسا فیملی ہے، زرتاج گل وزیر ہیں اور ذکاء اللہ صاحب ہیں، ان میں سے کون جیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ یہاں سے نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں کھڑا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار دوست محمد کھوسا سے کوئی در پردہ مفاہمت ہو چکی ہے؟ کیونکہ جو نیچے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ڈیرہ غازی خان سٹی سے صوبائی امیدوار عبدالعلیم شاہ، کہا جاتا ہے کہ وہ اور کھوسا فیملی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ نون لیگ نے یہاں اسامہ عبدالکریم جو حافظ عبدالکریم کے بیٹے ہیں ان کو ٹکٹ دیا آخری وقت، لیکن وہ شاید انہوں نے الیکشن لڑنے میں دلچسپی جو ظاہر نہیں کی، کیونکہ حافظ عبدالکریم اور اویس لغاری جو اس وقت ساؤتھ پنجاب کے نون لیگ کے کرتا دھرتا ہیں ان کی بھی آپس میں نہیں بن رہی، تو شاید اس وجہ سے اسامہ عبدالکریم نے بھی یہ آپٹ نہیں کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نون کی یہ اسٹریٹجی کہ وہ وہاں پیپلز پارٹی کو جتا دیں یہ کامیاب ہوگی، اور کیا اس کا انہیں زیادہ ایم پی اے مل جائیں گے یا کیا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ڈی جی خان میں ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں، سلیم بزدار، ان سے بات کرتے ہیں۔ سلیم، آپ یہ بتائیے گا کہ ڈی جی خان کے حلقہ این اے 185 میں کس امیدوار کی مہم میں زیادہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے؟ آزاد امیدواران کی کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی، ڈیرہ غازی خان کا حلقہ این اے 186 دیہی اور قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے یہ حلقہ، اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں سردار اویس احمد خان لغاری، اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ہیں ماہر سجاد حسین چھینا۔ ان دونوں کے مابین سخت مقابلہ ہے اور کانٹے کا مقابلہ کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دونوں امیدواران انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن سردار اویس احمد خان لغاری کی ایکٹیویٹیز کچھ زیادہ ہیں ماہر سجاد حسین چھینا کی نسبت۔ ان کے لیے بھی وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن محدود پیمانے پر وہ کر رہے ہیں اپنے انتخابی سرگرمیاں۔ اور اب ایک اور ڈیولپمنٹ وہاں پر یہ ہوئی ہے کہ لغاری خاندان کے ایک سابق ایم این اے ہیں، اس حلقے سے ایم این اے تھے جو ہے نا، وہ انہوں نے سردار محمد خان لغاری نے
ماہر سیاد حسین چینا کے حق میں نہ صرف دستبردار ہوئے بلکہ ان کے لیے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے کمپین بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف قبائلی سردار ہیں، یہاں پہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ سابق گورنر پنجاب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں سردار سیف الدین خان کھوسہ، وہ بھی کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ماہر سیاد حسین چینا کے لیے بھی کمپین کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں امیدواروں کے مابین سخت مقابلہ ہے، اور یہاں پہ بھی ایک جو ہے نا وہ چونکہ یہ چوٹی کا علاقہ اس میں شامل ہے، فورٹ منرو کا علاقہ سیاحتی مقام ہے وہ شامل ہے، کوہ سلیمان کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے رونگھن وہ بھی اس حلقے میں شامل ہے، اسی طرح کچھ دیہی علاقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو مانا آمدانی کا خاص ایک قصبہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہاں پہ ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس حلقے میں بھی، اور امیدواران جو ہے نا وہ اپنے اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور مکمل طور پر سرگرم ہیں، دیہی علاقوں میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، پہاڑی علاقوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی اپنی اپنی طرف کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سہیل صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ این اے 186 ڈیرہ غازی خان میں کھوسہ اور لغاری خاندان مد مقابل ہیں، اس حلقے کی سیاسی صورتحال کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ این اے 186 ڈیرہ غازی خان ہے، یہ روایتی طور پر تو لغاری خاندان کی سیٹ ہے، اور اس دفعہ نون لیگ سے سردار اویس خان لغاری جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ یہ سردار فاروق لغاری کے بیٹے، سردار محمد خان لغاری کے پوتے اور سردار محمد جمال خان لغاری کے پڑپوتے ہیں۔ تو ان کی رشتہ داریاں نواب کالا باغ سے ہیں، ممدوٹ خاندان سے ہیں، ان کی پختون کاکڑ فیملی میں بھی رشتہ داریاں ہیں، تو یہ حصہ لے رہے ہیں نون لیگ سے، اور پیپلز پارٹی سے یہاں دوست محمد کھوسہ ہی امیدوار ہیں، اور یہ ظاہر ہے ان کا حلقہ نہیں ہے لیکن ان کا حلقہ اثر رہا ہے کیونکہ وہ لغاری خاندان کے خلاف سیاست کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو یہاں بھی لوگوں کے انہوں نے کام کروائے ہوں گے لازماً۔ اور یہاں سے جو تھے وہ محمد خان لغاری جو کہ سردار اویس لغاری کے قریبی رشتہ دار ہیں، سردار مقصود لغاری کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو کروایا تھا جمع کاغذات نامزدگی، وہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے، لیکن پھر 9 مئی کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب انہوں نے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سجاد چینا صاحب جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے حق میں جو ہے کاغذات وِدڈرا کیے ہیں۔ تحریک لبیک سے سید منیر حسین صاحب جو ہیں وہ جو ہے مد مقابل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لغاری خاندان کی یہ سیٹ جو کہ ان کی جدی پشتی سیٹ ہے، اس پر کھوسہ صاحب جا کر، دوست محمد کھوسہ جا کر کوئی کردار ادا کر سکیں گے، لیکن یہاں بھی لغاری خاندان کو شکستیں ہوتی رہی ہیں، آپس میں لغاری خاندان بھی لڑتا رہا ہے، یہاں سے مقصود خان لغاری بھی جو ہے وہ انہی جو لغاری فیملی ہے اس کے مد مقابل لڑتے رہے ہیں اور جیتتے بھی رہے ہیں۔ پھر یہاں سے ایک دفعہ جو تھا ایک ورکر بھی جو ہے وہ بھی جیت گیا تھا، تو اس طرح کی اس کی ہسٹری ہے، لیکن پھر بھی لغاری خاندان کا ہولڈ یہاں پر بڑا مضبوط ہے، کیونکہ بہت سارا علاقہ جو ہے وہ ٹرائبل ہے، کچھ کھوسہ ٹرائب کا اور کچھ لغاری کا۔ جو کھوسوں کا علاقہ ہے اس میں جو کھوسہ ٹرائبل ایریا ہے وہ سارے کا سارا سردار کو ووٹ دیتا ہے، اور اسی طرح جو لغاری ٹرائبل ایریا ہے وہ بھی سارے کا سارا جو ہے وہ لغاری سردار کو جو ہے وہ ووٹ دیتا ہے۔ تو اس وقت سردار تو سردار جمال لغاری ہیں، بڑے بھائی جو اویس کے، لیکن وہ انتخابی سیاست میں اس وقت حصہ نہیں لے رہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ این اے 186 ڈیرہ غازی خان سے کون جو ہے وہ اسمبلی میں آتا ہے۔ اگر اویس لغاری آئے اور نون کی حکومت بھی آئی تو ان کو اہم عہدہ بھی ملنے کا امکان ہے۔